سلسلے میں بیعت ہو لیکن سخی نہ ہو تو ہمارا فیض اسے نصیب نہیں ہوتا. ہمارے سلسلے میں جو بیعت ہو سخی ہونا چاہیے، بانٹنے والا ہونا چاہیے، مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے. جو قادری ہو، مانگنے والا ہو، ہمارے سلسلے کا فیض اسے نہیں ملتا. ہمارے سلسلے کا فیض اسے ملتا ہے جو عبد القادر کا مرید بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستے میں اپنے بندوں پر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. بلکہ حضرت ابو عبداللہ محمد ابن خضر حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے یہ بات بہجت الاسرار میں صفحہ نمبر 199 پہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ حضرت شہنشاہ بغداد دجلہ کے کنارے پر ایک دن پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں ایک بندہ بڑا مایوس بیٹھا ہوا تھا، بڑا پریشان حالت لیے. آپ نے اس سے پوچھا کہ یار تو پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا جی یہ جو کشتی والا ہے نا اس نے مجھے بٹھانے سے انکار کر دیا. فرمایا انکار کیوں کیا؟ کہنے لگا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی کہ میں پیسے نہیں دے سکتا، اجرت نہیں دے سکتا، اس لیے اس نے جو ہے وہ مجھے کشتی میں بٹھانے سے منع کر دیا. میں نے تو دریا کے پار جانا ہے لیکن کیونکہ پیسے نہیں ہیں اس لیے وہ مجھے لے جانے سے انکار کر رہا ہے. تو حضور شہنشاہ بغداد آپ ادھر ہی کھڑے تھے کہ آپ کا ایک مرید آیا، اس نے آپ کے دربار میں 30 دینار پر مشتمل ایک تھیلی حضور شہنشاہ بغداد کو عطا کی. کتنے دینار؟ 30 دینار، یعنی 3 سونے دے سکے، تولے دے برابر 3 تولے سونا ہے جی. وہ اس نے جب دیے نا تو حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا اے میرے مرید، اے میرے پیار کرنے والے ادھر آ. وہ 30 کے 30 دینار آپ نے اسے پکڑا دیے اور جب اسے پکڑائے تو فرمایا یہ لے اپنی حاجات بھی پورا کر اور اپنے لیے کوئی کاروبار بھی کر اور کشتی والے کو پیسے دے کر تو اپنی منزل پر بھی پہنچ جا. تو آپ کا ایک مرید کہنے لگا حضور ہمیں بھی تو ضرورت تھی. فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ قادری سلسلے میں مال کو اپنی تجوری میں بند کرنا نہیں لکھا، بلکہ کما کو قادری وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مال عطا کرے تو وہ اپنی تجوری نہیں بھرتا بلکہ فقراء غرباء کی مدد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اب یہ تیسری چیز حضور شہنشاہ بغداد نے بیان کی. اور چوتھی چیز کیا بیان کی؟ خیر خواہی. کیا؟ جتنی دیر تک بندے میں خیر خواہی نہیں ہوتی وہ سلسلہ قادریہ کا فیض نہیں حاصل کر سکتا. اور یہ کنز العمال شریف میں حدیث نمبر 44147 ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں بہترین بندہ وہ ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، جسے لوگوں کو نفع. اپنے نفع پہ تو سارے خوش ہوتے ہیں نا. بہترین بندہ کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو نفع پہنچائے. یہ فقر ہے. آج لوگوں نے فقر دمال کا نام سمجھا ہوا ہے، لوگوں نے ڈھول کا نام فقر سمجھا ہوا ہے. بھنگڑے ڈالنا، بھنگ پینا، چرس پینا، سوٹے لگانا، بوٹی پینا، لوگ سمجھتے ہیں فقیر ہے. میں کہا نا یہ تو بیچارہ اپنے آپ تو نہیں مجبور ہے. یہ فقیر نہیں ذلیل ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب وقت کی تنابوں میں اتنی گنجائش نہیں. المختصر میں یہ 8 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھائی جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، قادری سلسلے کا جو فیض کا معقول لیتا ہے، کون ہے؟ جس میں خیر خواہی ہو اور جس میں صرف اپنا پیٹ بھرنا ہو، دوسرے کے نقصان پر خوش ہوتا ہو اور نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہ ہو. ہمارے سلسلے سے وہ فیض نہیں لے سکتا. ہمارے سلسلے سے فیض وہ لے گا جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. بلکہ حضرت خواجہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ایک بازار میں دکان تھی، اس بازار میں آگ لگ گئی. کیا ہوا؟ آگ لگ گئی. جب آگ لگی نا تو لوگوں کی دکانیں جل گئی، لیکن حضرت خواجہ ابو الحسن نوری کی دکان بچ گئی. جب دکان بچی تو کسی نے بتایا سرکار لوکاں دیاں دکاناں تو سڑ گئی ہیں، مال بھی سڑ گیا ہے، تہاڈی دکان بچ گئی ہے. آپ نے صرف یہ جملہ کیا الحمدللہ. کوئی غلط جملہ تو نہیں تھا؟ بولو. فوراً خیال آیا او ناداں، صرف تیری دکان بچی ہے لیکن تیرے مسلمان بھائیوں کی تو دکانیں جلی ہیں اور تو نے اپنے فائدے پہ الحمدللہ کہہ دیا، ان کے نقصان پہ کچھ نہیں کہنا. بس اس ایک جملے کو سوچ کر
30 سال تک حضرت خواجہ ابو الحسن نوری روتے رہے، مسکرائے نہیں ہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جب آپ سے پوچھا کہ کیوں روتے ہو، کہنے لگے کہ میں نے مصطفیٰ کا یہ فرمان پڑھا بھی ہوا ہے اور مجھے یاد بھی آ گیا کہ وہ بہترین نہیں جو اپنے نفع پہ راضی ہوتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے، دوسروں کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھتا ہے، جس سے لوگوں کو نفع ہو وہ بہترین ہے، جو لوگوں کا نقصان کرے وہ بہترین نہیں ہے۔ تو میں نے جب الحمدللہ کہا تو اپنی دکان کے بچنے پہ کہا، لیکن دوسروں کی جو دکانیں جلی تھی اس پر مجھے انا للہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ میرے بھائیوں کا نقصان ہوا تھا۔ بس اسی خمیازے کو بھگت رہا ہوں اور یہی جو مجھ سے غلطی ہو گئی اسی پر میں آنسو بہا رہا ہوں۔ 30 سال کے بعد انہیں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور سرکار نے فرمایا تیرے اس عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے اور تجھے تیری اس غلطی پہ معافی عطا فرما دی۔ چھوٹی سی غلطی ہو جائے